अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी अरबिक बुक की 64th क्लास है और इंशाल्लाह ताला आज की क्लास में हम अतरीक़ातुल अशरिया का 64वां सबक पढ़ेंगे। अद्दर्सु राबिउ व सित्तूना। इस सबक में औकात का बयान किया जाएगा। अस्साअतु घड़ी को भी कहते हैं यानी घंटा। हाज़िहि साअतुन ये एक घड़ी है। हाज़िहि इब्रातुन ये एक सुई है। अल इब्रातुस सगीरतु अल इब्रातु सुई असगीरतु छोटी। अल इब्रातु सगीरतु छोटी सुई। लिसाअती घंटे के लिए। ली के लिए है। साअती घंटे के लिए। वल कबीरतु और बड़ी। ली दकीकती दकीकती कहते हैं मिनट को। और वसगरा और छोटी। लिसानियती सेकंड के लिए। छोटी सुई घंटे के लिए और बड़ी सुई मिनट के लिए और छोटी सुई सेकंड के लिए है। फ़िल-यौमी अर्बउन व इश्रूना साअतन एक दिन में 24 घंटे हैं। फ़ी में अल-यौमी दिन को कहते हैं। अर्बउन 4 को कहते हैं। इश्रूना 20 को कहते हैं और साअतन घंटों को कहते हैं। व फ़िस साअती सित्तूना दक़ीक़तन और एक घंटे में 60 मिनट हैं। व और फ़ी में अस्साअती एक घंटे की बात हो रही है। सित्तूना 60 दक़ीक़तन मिनट। व फ़िद दक़ीक़ती सित्तूना सानियतन व और फ़ी में दक़ीक़ती जो है दकीकाती कहते हैं मिनट को। सित्तूना 60 को कहते हैं और सानियतन सेकंड को। आगे सवाल जवाब का सिलसिला स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर टाइम के बारे में सारी बात हो रही है। तो जो आपकी बुक बनी है ना, उस पर तो क्लॉक है, साथ साथ डायग्राम्स में बना हुआ है बुक पे। लेकिन ये है कि ये वाली जो मैं जिस बुक से पढ़ा रही हूँ, क्योंकि ये एक किस्म का खुलासा है, तो उसमें नहीं है। आप जो बुक ओपन करेंगे उसे देखेंगे तो आप आसानी से जो है समझ सकते हैं कि क्या टाइम है। अब सुइयाँ देखकर तो अंदाज़ा हो जाएगा, यानी क्लॉक देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या टाइम है। और ज़ाहिर सी बात है, आगे से एक्सप्लेन करने के लिए आपको अरबी की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है बहुत ज़्यादा और कोशिश करें जितने भी यहाँ पर टाइम बताए गए हैं वो आप याद कर लें, यानी जो जो औकात बताए जा रहे हैं वो आपको ज़बानी याद होने चाहिए। कमिस साअतुल आना अब कितने बजे हैं। अस्साअतुल आना वाहिदतु अब 1 बजे है। कम का इस्तेमाल मैंने पहले बताया था, जब कोई क्वांटिटी पूछनी हो कितने क्या, तो फिर जो है कम का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैं किसी से पूछती हूँ कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, या फिर तुमने कितने की ख़रीदी, इस तरह, तो फिर कम का इस्तेमाल किया जाता है। अस्साअतुल आना वाहिदतु अब 1 बजे। अस्साअतुल आना अब जो है साअतु जो है ना, ये उस घंटे को, उस टाइम को डिस्क्राइब करता है। अल वाहिदतु 1 बजे। कमिस साअतुल आना अब कितने बजे हैं। अस्साअतुल आना अस्साअतुल आना अल वाहिदतु व रुबउ अब 1:15 या जो है 1:15 हुआ है। कमिस साअतुल आना अब कितने बजे हैं। अस्साअतुल आना वाहिदतु व निस्फु अब 1:30 बजे है। कमिस साअतुल आना अब कितने बजे हैं। अस्साअतुल आना अब यानी अस्साअतुल आना का है अब बजे हैं। अस्सानियतु इल्ला रुबअन अब 1:45 बजे हैं। कमिस साअतुल आना अब कितने बजे हैं। अस्साअतुल आना अल वाहिदतु व अशरु दक़ाइक़ यहाँ पे देखिए, अस्साअतुल आना अब बजे हैं। अल वाहिदतु 1 व अशरु 10 दक़ाइक़ मिनट को कहते हैं। अब 1:10 हुए हैं। कमिस साअतुल आना अब कितने बजे हैं। अस्साअतुल आना अब अस्साअतुल आना सानियतु इल्ला 5 दक़ाइक़ अब 5 मिनट कम 2 बजे हैं, यानी 1:55 का बताया जा रहा है। 5 मिनट कम 2 बजे। अच्छा, तब यहाँ पर उन्होंने पहले टाइम बता दिया। अब यहाँ पर फ़िक्रे जो हैं उसमें जो चीज़ें जिस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं टाइम का, वो भी बताया जा रहा है। तब्दअुल मदरसतु अस्साअत अस्साबिअत सबाहन फ़िस्सैफ़ गर्मियों में सुबह 7 बजे मदरसा शुरू हो जाता है। तब्दअु जो है इब्तिदा से यानी शुरू होता है। अल मदरसा तो मदरसा। साअतु जो है 1 घंटे को डिस्क्राइब कर रहा है कि बजे। साबिअत 7 बजे। सबाहन सुबह। फ़ी सैफ़ गर्मियों में। व तंतहि अस्साअत अल हादियत अशरत और 11 बजे बंद होता है। सुम्मा फिर तब्दअु फिर जो है दोबारा जो उसकी टाइमिंग बताई जा रही है, जो शुरू होता है दोबारा। सुम्मा
تبدأ الساعة الثالثة مساءً، پھر شام کو 3 بجے شروع ہوتا ہے، مساءً شام کو کہتے ہیں، ثالثة 3 کو، ساعت 3 بجے، اور ثم پھر تبدأ شروع ہوتا ہے، تنتہی اور بند ہوتا ہے، الساعة الخامسة 5 بجے، مساءً شام کو، اما فی الشتاء فتبدأ المدرسة الساعة الثامنة صباحا، بہرحال سردیوں میں تو صبح 8 بجے مدرسہ شروع ہوتا ہے، وتنتہی اور بند ہوتا ہے، الساعة الثانية 2 بجے، 2 بجے نہیں، الساعة بجے، مطلب اس کی جو ٹرانسلیشن ہوگی بجے ہوگی، الثانية عشرة، الثانیہ 2 کو کہتے ہیں، آگے عشرہ تھا اس لیے میں نے پہلے الثانیہ پڑھ لیا، 2 بجے، 2 اور 10 صبح 12 اور 12 بجے بند ہوتا ہے، ثم تبدأ الساعة الثانية بعد الظہر، پھر ظہر کے بعد 2 بجے شروع ہوتا ہے، ثم پھر تبدأ شروع ہوتا ہے، الساعة الثانية 2 بجے، بعد الظہر، بعد الظہر یعنی ظہر کے، وتنتهي الرابعة مساء، اور شام 4 بجے بند ہوتا ہے۔ آگے پھر سوال جواب کا سلسلہ سٹارٹ ہے، یہی ساری چیزیں ہیں، سوال کس طرح آپ کرنا ہے، متى تبدأ المدرسة في الصيف، متى کب، تو کب کبھی ہم نے پڑھ لیا ہوا کہ کب جو ہے، یعنی کہ جب بھی ہم نے پوچھنا ہے کب، تو پھر جو ہے عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے متى، جب بھی ہم سوال میں کب کا استعمال کریں گے تو عربی میں استعمال ہوتا ہے لفظ متى، کب، تبدأ یعنی شروع ہوتا ہے، المدرسہ تو مدرسہ، فی الصیف گرمیوں میں مدرسہ کس وقت شروع ہوتا ہے، تبدأ الساعة السابعة صباحا، صبح 7 بجے شروع ہوتا ہے، متى تنتهي صباحا، صبح کس وقت بند ہوتا ہے، تنتهي الساعة، تنتہی بند ہوتا ہے، الساعة الحادية عشرة 11 بجے بند ہوتا ہے، ومتى تبدأ بعد الظہر، اور ظہر کے بعد کس وقت شروع ہوتا ہے، تبدأ شروع ہوتا ہے، الساعة الثالثة بعد الظہر، ظہر کے بعد 3 بجے شروع ہوتا ہے، ومتى تنتہی، اور کس وقت بند ہوتا ہے، تنتہی الساعة الخامسة 5 بجے بند ہوتا ہے، ومتى تبدأ فی الشتاء، اور سردیوں میں کس وقت شروع ہوتا ہے، تبدأ الثامنة صباحا، صبح 8 بجے شروع ہوتا ہے، ومتى تنتہی، اور کب بند ہوتا ہے، تنتہی الثانية عشرة، اور 12 بجے بند ہوتا ہے، ومتى تبدأ بعد الظہر، ومتى، اور کب، تبدأ شروع ہوتا ہے، بعد الظہر، اور ظہر کے بعد کس وقت شروع ہوتا ہے، تبدأ الثانية بعد الظہر، ظہر کے بعد 2 بجے شروع ہوتا ہے، تبدأ شروع ہوتا ہے، الثانية 2 بجے، بعد الظہر، ظہر کے، ومتى تنتہی، اور کس وقت بند ہوتا ہے، تنتہی الرابعة مساء، شام 4 بجے بند ہوتا ہے، متى تسمع نشرة الأخبار، تو اخباری نشریات، متى تسمع، متى کب، تسمع جو ہے یہ صیغہ مخاطب کا ہے، تسمع تو سنتا ہے، نشرات الاخبار نشریات، الاخبار اخباری، تو اخباری نشریات کب سنتا ہے، اسمع یہ جو ہے واحد متکلم کا صیغہ ہے، جو کہ مذکر اور مؤنث دونوں لحاظ سے برابر ہوتا ہے، گردان میں یہ 13واں صیغہ ہوتا ہے، اسمع نشرات الاخبار الساعة السابعة، میں اخباری نشریات 7 بجے سنتا ہوں، متى تصلي العشاء، تو عشاء کی نماز کب پڑھتا ہے، اصلي العشاء الساعة الثامنة، میں عشاء کی نماز 8 بجے پڑھتا ہوں، متى يصل القطار، ریل گاڑی کس وقت پہنچتی ہے، يصل القطار الساعة العاشرة، ریل گاڑی 10 بجے پہنچتی ہے، متى تغادر الطائرة، ہوائی جہاز کس وقت روانہ ہوتا ہے، تغادر الطائرة الساعة السابعة، ہوائی جہاز 7 بجے روانہ ہوتا ہے۔ آگے تمرین ہے یعنی مشق، عربی میں ترجمہ کرنا ہے سوال اور جواب۔
خالد کیا آپ کے پاس گھڑی ہے؟ یا خالد هل عندك ساعة؟ اب یہاں پہ دیکھیں جیسے جیسے پچھلے ہم نے اسباق جو پڑھ لیے ہیں، یہ بات ہے کہ جب تک آپ کو اسے ساتھ ساتھ لے کر چلیں گے، ریوائز کرتے رہیں گے تو آسانی ہوگی۔ اب یہاں پہ ہم نے پڑھا تھا نا جو ہے یا خالد هل عندك ساعة، کیا آپ کے پاس گھڑی ہے؟ جیسے ہم نے پڑھا تھا وجہ جو ہے منہ کو کہتے ہیں وجہ ہی، میرا منہ ہو جائے گا وجہ کا آپ کا منہ۔ اس طرح جو آپ کے لیے جو ضمیر کا استعمال ہوتا ہے، کاف ضمیر کا استعمال ہوتا ہے، یہ قاعدہ ہم نے پہلے پڑھ لیا ہوا ہے۔ یا خالد حل کیا، جب بھی عربی میں سوال کرنا ہوتا ہے نا تو دو چیزوں سے سوال ہوتا ہے، حل اور حمزہ استفہامیہ، ان دو مطلب الفاظ سے نا عربی میں سوال کیا جاتا ہے، کیا کے معنی میں جو ہوتا ہے سوال۔ آگے ہے جی ہاں میرے پاس گھڑی ہے، نعم عندی ساعۃ، کم الساعۃ الآن، آپ مدرسے کب جاتے ہیں؟ نہیں یہ نہیں ہے، دراصل یہ ہے کہ سب سے پہلے اردو ہے، پھر عربی ہے، اور پھر اردو ہے، پھر عربی ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت کیا بجے ہے؟ کم الساعۃ الآن، اس وقت 7 بجے ہیں، الساعۃ الآن سابعۃ، الساعۃ الآن اب جو ہے بجے ہیں السابعۃ 7۔ آپ مدرسے کب جاتے ہیں؟ متى تذهب إلى المدرسة، متى کب تذهب آپ جاتے ہیں، إلى طرف المدرسة مدرسے، أنا أذهب میں مدرسے 7:30 بجے جاتا ہوں، أنا أذهب میں جاتا ہوں، إلى المدرسة مدرسے، الساعة 7:30، أنا أذهب إلى المدرسة الساعة 7:30، میں شام یہاں پہ جو ہے 7:30 کا بتایا جا رہا ہے، ساعت السابعۃ جو ہے ساعت السابعۃ یہ 7 والنصف یعنی 7:30۔ آگے ہے آپ مدرسے سے کب واپس آتے ہیں، متى ترجع من المدرسة، متى کب ترجع آپ لوٹتے ہیں، من المدرسة مدرسے سے، ترجع کا معنی لوٹتے ہیں یا واپس آتے ہیں، ایک ہی بات ہے۔ آگے ہے میں شام کو 3 بجے واپس لوٹتا ہوں، ارجع میں لوٹتا ہوں، من الساعة الثالثة مساء۔ اچھا یہاں پہ دیکھیں ترجع جو ہے یہ مخاطب کا صیغہ ہے، یعنی کہ واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، اور ارجع یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، اور من سے ساعت الثالثة یعنی 3 بجے، مساء شام کو۔ آپ رات کو کب تک مطالعہ کرتے ہیں، إلى ما تطالع في الليل، میں رات کو 11 بجے تک مطالعہ کرتا ہوں، أطالع 11 لیلا۔ آگے پھر اردو میں ترجمہ کرنا ہے۔ آج ہم صرف اتنا پڑھیں گے، کل انشاءاللہ اس کا نیکسٹ پارٹ ہوگا، کیونکہ اس طرح پھر لیکچر جو ہے ذرا لمبا ہو جائے گا، آگے بھی چیزیں سمجھنے والی ہیں۔ آپ کو اگر ایک اس والے پارٹ میں کہیں سے بھی سمجھنے لگے تو آپ مجھے کمنٹس کے تھرو بھی پوچھ سکتے ہیں، میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے، ان ویڈیوز کو دوسروں کے ساتھ مزید شیئر ضرور کیجیے، اور تب تک کے لیے مجھے دعا میں یاد رکھے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔